ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو آپ ختنہ شدہ تھے، آپ کا ختنہ کسی نے نہیں کیا، اور آپ کی جو ناف مبارک تھی وہ بھی کٹی ہوئی تھی، کسی نے نہیں کاٹی، اور آپ انتہائی صاف ستھرے اور جو بچوں والے معاملات ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ طبرانی شریف کے حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ رسول اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کرامتی علی ربی ان ولدت مختونا ولم یرا احد سوآتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی عزت بخشی ہے کہ میں مختون پیدا ہوا، یعنی ختنہ شدہ، آپ کا ختنہ، اور فرمایا کسی نے بھی میری جو شرمگاہ ہے وہ نہیں دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسرورا مختونا، رواہ ابن عساکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ اور مختون یعنی آپ کی ختنہ شدہ پیدا ہوئے، اور اس کو ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال وہ عام الفیل، یعنی جب ابرہہ بادشاہ وہ خانہ کعبہ کو گرانے کی نیت سے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکروں کو تباہ و برباد فرمایا۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جس میں قرآن پاک کی اس پوری صورت میں جس کا پورا ذکر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال آپ کا سن پیدائش ہے، اور فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس واقعے کے 50 دن بعد ہوئی، اور مشہور قول یہی ہے۔ اور آپ کا جو ولادت باسعادت کا مہینہ ہے وہ ربیع الاول ہے، یہی مشہور قول ہے، اسی پر جمہور ہیں، اور علامہ ابن جوزی نے اس پر اتفاق نقل کیا ہے کہ تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں، سیرت نگار متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی۔ اور دن کے بارے میں آپ منڈے کا دن یعنی سوموار کے روز اور 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہے، اور مشہور یہی ہے، اور اسی پر اہل مکہ کا عمل ہے، اور یعنی اس وقت تک اہل مکہ کا عمل یہی ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے پیدائش کی زیارت کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام عرض کرتے ہیں۔ طیبی نے تو اتفاق نقل کیا ہے کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر سب متفق ہی ہیں تقریباً کہ دن منڈے کا تھا، اور اس میں کوئی کسی کا خلاف نہیں ہے، اور بے شمار احادیث سے بھی اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منڈے کے روز پیدا ہوئے، اور عام الفیل میں پیدا ہوئے، اور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اس وقت نوشیروان وہ عادل بادشاہ جو ایران کا بادشاہ تھا، اور وہ انتہائی عادل تھا، اور اس کے عدل و انصاف کے قصے تاریخ میں مروی ہیں، تو اس کا زمانہ تھا۔ اب سوال یہ ہے
کہ محرم میں یا رجب میں یا رمضان میں یا باقی جو مہینے ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیوں نہیں ہوئی، اور اسی طرح جمعے کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیوں نہ ہوئی؟ تو علماء نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی جمعے کے روز یا ہوتی محرم میں یا ہوتی رجب میں یا ہوتی رمضان میں، تو کوئی بھی انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی اور کوئی آدمی اپنی زبان پر یہ بات لا سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان رمضان کی وجہ سے ہے یا محرم کی وجہ سے ہے یا رجب کی وجہ سے ہے یا جمعے کے روز کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول میں دنیا میں بھیجا اور منڈے کے دن بھیجا تاکہ دنیا والوں کو یہ بتا دیں کہ کسی بھی جگہ کے یا کسی بھی وقت نئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت نہیں بخشی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہوں کو فضیلت بخشی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کو فضیلت بخشی ہے، جس وقت میں تشریف لائے وہ وقت کائنات میں سب سے افضل، اور جس جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو وہ جگہ سب سے افضل۔ اس لیے علماء نے فرمایا جب یہ بحث ہوتی ہے نا کہ جناب مکہ معظمہ افضل ہے یا مدینہ طیبہ افضل ہے، فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تھے اس وقت مکہ معظمہ افضل تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ افضل تھا۔ کیوں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت نہ جگہ کے اعتبار سے ہے نہ وقت کے اعتبار سے ہے، بلکہ فضیلت وقت کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے ہے اور جگہ کو بھی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے ہے۔ اسی لیے اور یہ نہ تو مکمل رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نہ ہی مکمل دن میں آئے۔ فرما وجہ کیا؟ اگر صرف رات ہوتی نا وہ کہہ سکتا تھا کہ برات افضل ہے، یا صرف کلیئر دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے کوئی کہہ سکتا تھا دن افضل ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دنیا میں بھیجا کہ جب رات کا اندھیرا جا رہا تھا اور دن کا اجالا آ رہا تھا، نہ رات اپنے یعنی اس وقت پر رات کا وقت پر کوئی فخر کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو نوازا ہے، رات کو بھی عظمت دی ہے اور دن کو بھی عظمت بخشی ہے۔ اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن منڈے کو روز پیدا ہوئے، یہ تو مسلم شریف کا حدیث سے پاک ہے، اور بھی بخاری شریف کافی حدیث ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور جمعرات کا۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ پوچھا یا رسول اللہ اب یہ جو میلاد النبی کے منکر ہیں نا ان کو بھی یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ رسول ہم تو سال کے بعد ایک میلاد ہوتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری زندگی ہر ہفتے اپنا میلاد منایا کرتے تھے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا بھائی جہالت کے علاج علم ہے، عامت الناس کو گمراہ کرنے والوں اللہ کا خوف کرو۔ تم جانتے ہو کہ حدیث سے جب ہم مسائل کو بیان کرتے ہیں تو اس کے کیسے دلائل ہوتے ہیں، کوئی علم ہے، کوئی خبر ہے، جن دلائل سے تم باقی مسائل کو ثابت کر دو اس سے محاذ زیادہ کلیئر یہ مسئلہ احادیث سے ثابت ہے، محاذ زیادہ کلیئر قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اس لیے کوئی کسی بھی صاحب علم نے کسی بھی زمانے میں جہالت اور یہ جو خارجی عوامل کی وجہ سے امت میں انتشار پیدا کرنے کے لیے کو بات کریں تو اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے بھائی۔ علم ہے تو علمی اعتبار سے بلا شک و شبہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن، سنت، احادیث اور اصول دین کے بالکل مطابق یہ عمل باعث ثواب عمل ہے۔
اور جس پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بندے کو اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے، اور یہ اصول دین کے بالکل عین مطابق عمل ہے۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ وانزلت علی فیہ النبوہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ منڈے کا دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میری پیدائش ہوئی ہے منڈے کو، اور اس لیے کہ قرآن حکیم کا نزول اس دن سے ہوا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان دنوں کو منائیں جن دنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو، جس روز قرآن حکیم کا نزول ہو۔ اور بھائی ہم کب کہتے ہیں اس کی کوئی ایک مخصوص شکل ہے، روزہ رکھ کر مناؤ، صدقات و خیرات دے کر مناؤ؟ ہاں، اس زمانے میں زمانے کا تقاضا یہ ہے، زمانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس زمانے میں یعنی جتنے بھی اظہار کے طریقے ہیں نا، چونکہ یہ زمانہ ہے میڈیا کا، اور یاد رکھیں جس کا ذکر نہیں نہ ہوگا، آپ آہستہ آہستہ ایسا آپ اس کی ہدایات اور اس کی تعلیمات پر عمل بھی نہیں کر سکتے۔ میں اب چھوٹی سی ایک مثال عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے 1,00,000 سے زائد انبیاء کرام کائنات میں بھیجے ہیں، ان میں سے کسی بھی انسان کو پوچھیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے بھیجے ہیں، اسی زمین پر آئے ہیں، کوئی زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا، خود انسان کو آئے ہوئے زمین پر کوئی بڑا عرصہ نہیں ہوا، اس کو بہت لمبا عرصہ نہیں ہے انسان کو زمین پر آئے ہوئے، تھوڑا سا عرصہ ہے۔ 1,00,000 سے زائد انبیاء کرام آئے ہیں، ان میں سے ان 1,00,000 میں سے کتنے انبیاء کرام کا نام ہم جانتے ہیں؟ آئے تھے نا بھائی، صرف انہی کو جانتے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن حکیم میں ہے، یا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، یا جن کا کسی کتاب میں ذکر موجود ہے۔ بھائی ذکر جن کا نہیں ہے وہ ان کے نام ذہنوں سے بھی مٹ جاتے ہیں، عمل کرنے سے دور کی بات ہے نا۔ جب تم اپنی نئی نسل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بارے میں بتاؤ گے نہیں ہے، ان کی عظمتوں کو بیان نہیں کرو گے۔ آج یہ جو انفارمیشن کا زمانہ ہے ایک طوفان ہے، پوری یعنی ہمارے بچے صبح سے لے کر شام تک ان چیزوں میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک بھی آپ نہیں بیان کرو گے ان کے سامنے، بتاؤ گے بھی نہیں بلکہ زہر گھولو گے ان کے ذہنوں میں، تو یہ خاک مسلمان رہیں گے۔ کیسے تم اسلام پر ان کو قائم رکھو گے جب بتاؤ گے نہیں، جب خوشی کا اظہار نہیں کرو گے؟ اللہ کے بندو، اپنا عمل اور یہ زہر لوگوں کے ذہن میں گھولنے سے پہلے غور و فکر کرو، سوچو تمہاری زہریلے الفاظ کا اثر آنے والی نسل پر کیا پڑتا ہے۔ اسی لیے آپ جتنے بھی تھرو آؤٹ، یہ میرا چیلنج بھی ہے، تھرو آؤٹ اسلام کی ہسٹری میں دیکھ لیں، وہ تمام لوگ جنہوں نے جو دین سے برگشتہ ہوئے، چھوڑا دین، مرتد ہوئے، کفر اختیار کیا، یہ ان میں سے 99.99 یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، آہستہ 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 پھر وہ دین ہی سے نکل جاتے ہیں۔ الحمدللہ آج تک کوئی ایک بھی ایسی مثال نہیں ہے کہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا درس دینے والے ہیں، یہ پھر اسلام سے برگشتہ ہوئے ہوں۔ وہی تمہاری تربیتوں کا، تمہاری ان گفتگو کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ آج بھی جتنے یہ گمراہی پھیلانے والے ہیں، بات وہ نا جنہوں نے کلیئرلی اسلام سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، بے شمار ہیں، سب جانتے ہیں کون ہیں وہ لوگ۔ اور بعض وہ لوگ ہیں
کہ ابھی وہ پہلی یا دوسری یا تیسری سیڑھی پر چڑھے ہوئے ہیں، آخری منزل ان کی بھی یہی ہوگی، اور جو تعلیم وہ دے رہے ہیں نا اس کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ خدا کا خوف کریں اور خصوصاً اس نئی نسل پر رحم کریں، اور ایسی باتیں نہ کریں کہ جس کی وجہ سے بھائی یہ خاص کر کے یہ جو موبائل کا زمانہ آ گیا ہے نا جی، اس زمانے میں تو بچوں کے ایمان کو بچانا ایک چیلنج بن گیا ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، اور والدین کو خبر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا چیلنج آ گیا ہمارے سامنے، کہ بھائی وہ ایسے ایسے شیطانی پروگرام آ گئے ہیں کہ بچے کا ذہن بالکل ابتدائی اس کا زمانہ ہوتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک ان کاموں میں اس قدر وہ اپنے آپ کو بچے موبائل فون میں جس کو نا کھپے ہوئے ہیں، ان کو یہ علمی باتیں کو یعنی وہ سنتے ہی نہیں ہیں، اور جب آپ اوپر سے یہ بھی ان کے ذہن میں زہر گھولو گے کیسے حفاظت کرو گے؟ نسلی مسلمان رہ سکتے ہیں، ایمان والے مسلمان نہیں ہو رہ سکتے یہ لوگ، نسلی طور پر جیسے ہم برادری جی میں راجہ ہوں یا میں ملک ہوں یا میں سید ہوں یا میں گجر ہوں یا میں فلاں، ایسے لوگ رہ جائیں گے، ممکن ہے یہ نام لوگ اپنے ساتھ رکھیں، لیکن جو حقیقی اسلام ہے وہ نہیں آپ قائم رکھ سکتے جب تک آپ ان بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان کو متعارف نہیں کرائیں گے۔ گھروں کا ماحول دیکھو تو ایسا ہی ہے، تعلیمی اداروں کا ماحول دیکھو تو پھر وہاں بھی، اور یہ ایک ایسی بلا نازل ہو گئی ہے موبائل فون اور یہ ویڈیو گیمز اور اس قسم کے، اور ہزار جتن کریں وہ بس میں چونکہ شیطانیت ہے نا جی، شیطانیت میں ہمیشہ دلچسپی ایسی تو کہ بچے ادھر بھاگتے ہیں، اور علم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے اس میں تو خصوصاً یہ جو علوم ہوتے ہیں اس میں تو خود چاشنی نہیں، وہ تو ہدایت کا مسئلہ، وہ تو جس کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، اور والدین کو خبر ہی نہیں ہے، نہ ہماری قوم کو خبر ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا چیلنج ہے، اور ہم نے اپنی نسل کو بچانا کیسے ہے، اور آن ٹاپ یہ پرابلم ہے کہ اس قسم کے گمراہ قسم کے لوگ ہیں جو اگر کوئی بچوں کے میں جو دلچسپی چیزیں پیدا کرنے ان کو بھی یہ نجائز ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی منڈے کو ہوئی، اور آپ کو نبوت بھی، یعنی نبوت تو آپ پیدائشی نبی ہیں، آپ حضرت آدم علیہ السلام، لیکن جو اعلان نبوت کا آپ کو اذن ملا وہ بھی اسی روز تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہجرت فرمائے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف تو وہ بھی یہی روز تھا، اور جب مدینہ منورہ میں اب داخل ہوئے تو وہ بھی یہی تھا، اور وہ مشہور واقعہ کہ جو حجر اسود کو خانہ کعبہ میں لگانے والا واقعہ ہے وہ بھی اسی روز ہوا، اور مکہ معظمہ بھی فتح اسی روز ہوا، اور سورۃ مائدہ یہ وہ قرآن پاک کی آخری صورت ہے کہ جس میں وہ تمام احکام جو فائنل، جس میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین میں اعلان کر دیا گیا کہ وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد قیامت تک کوئی نیا دین نہیں ہے، اب یہ فائنل اللہ کا دین ہے، اور کامیابی کے لیے اور اتباع کے لیے یہ آخری خدا کا دین ہے، جو اس پر عمل کرے گا وہ نجات پا جائے گا، جو اسے منہ پھیرے گا وہ ابدی ناکام ہوگا۔ اور یہ صورت میں جس کے کوئی احکام جو منسوخ نہیں ہے، سب کے سب اگر کوئی ہے تو ناسخ تو ہیں اس میں لیکن منسوخ نہیں ہے، یہ وہ قرآن پاک کی آخری صورت ہے، سورۃ المائدہ، اور یہ بھی اسی روز نازل ہوئی، اور اس لیے اگر کوئی قرآن حکیم کے سارے کا سارے مطالعہ نہیں بھی کر سکتا تو اس کو سورۃ المائدہ کا ضرور یہ اول تا آخر پڑھ لینی چاہیے،
تاکہ شرعی احکام کا جو خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سمجھیں کہ اس میں بیان کر دیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت فرمایا، بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیوں نہیں ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے جمعے کے دن۔ فرمایا یہ سوچو، جس روز سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہوں، اللہ تعالیٰ اس روز اس دن میں ایک ایسی خدا نے گھڑی رکھ دی ہے، جو بھی بندہ مومن اس وقت میں دعا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور بندے کی قبول فرماتا ہے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ یہ بندوں کو یہ تحفہ عطا کیا ہے کہ جمعے کے دن ایک دعا، اب آگے اس کی تفصیل ہے کہ وہ کون سا وقت ہے، وہ محدثین نے باقی حدیث کی روح سے اس کا تعین کیا ہے، لیکن ہے وہ یقینی طور پر اس وقت کی ایک دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں، ذرا غور کرو کہ حضرت آدم علیہ السلام جس دن میں پیدا، اور یہ نبی وسلم خود بیان فرمایا، یہ خود بیان کیا ہے، فرمایا جمعے کی جو نماز پڑھی جاتی ہے، جمعے کے دن کا جو اجتماع ہے، جمعے کے دن کی جو فضیلت ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ بے شمار حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور بھائی جمعے کی نماز اس لیے ہے کہ آدم علیہ السلام اس دن اللہ نے بنائے ہیں، آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن آپ کی اولاد کو حکم ہو بھائی تم نے ہفتے میں ایک دن سب نے جمع ہونا ہے، جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس دن کی دعائیں میں نے قبول کرنی ہے، تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن تو ہم ہر ہفتے منائیں، اور اس کا بیان خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ جمعہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اور ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ ہم جمعے میں سارے کالا گورا، امیر غریب، غلام آقا مولا، سب انسان ایک مقام پر اکٹھے ہوں، اور اکٹھے ہو کر یاد کریں کہ کوئی امیر نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے، کوئی عربی نہیں ہے، کوئی اجمی نہیں ہے، کوئی آقا نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے، کوئی گورا کالا کچھ بھی نہیں ہے، ہم سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کو خدا تعالی نے مٹی سے بنایا۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں قدر و قیمت رنگ کی بنیاد پر نہیں ہے، جغرافیے کی بنیاد پر نہیں ہے، ریس کی بنیاد پر نہیں ہے۔ فرمایا خدا کی بارگاہ میں قدر و قیمت بندے کے کردار کی بنیاد پر ہے، تقوی کی بنیاد پر ہے، اللہ کا خوف کی بنیاد پر ہے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کے دن، ان کی پیدائش کا دن تو ہر ہفتے منایا جائے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن سال کے بعد میں اگر کوئی منائے تو کسی کو تکلیف ہو تو اس کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جمعے کے روز، یہ جمعہ کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ یہ اتنا بڑا اجتماع کیوں ہوتا ہے؟ ہر جمعے کے ساری نمازیں تو جماعت کے ساتھ پڑھیں تو 27 گنا، اکیلا پڑھیں نماز تو پھر بھی ہو جائے گی، لیکن جمعے کی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہوتی۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو فرماتے ہیں ذرا غور و فکر کرو، جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوں تو بڑا دن افضل ہو جائے، تو کیا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں وہ دن افضل نہیں ہوگا؟ اگر اس جمعے کے دن میں خدا تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے تو کیا منڈے کو دعا قبول نہیں فرماتا ہوگا؟ بھائی یقینی طور پر جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں وہ افضل ہوگا، اور جس وقت پیدا ہوئے ہیں وہ وقت افضل ہوگا، کیونکہ ساری کی ساری فضیلتیں کسی وقت جگہ کی وجہ سے نبی پاک کی فضیلت نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جگہوں اور ٹائم کو فضیلتیں ملی ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں
ان تمام چیزوں کو سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو، اہل اسلام کو اپنے دین کی فکر اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور خصوصاً بھائی اپنے دین کی حفاظت بغیر علم کے نہیں ہو سکتے۔ اپنے بچوں کی دینی تعلیم پر، اور دینی تعلیم صرف مسجد میں بھیجنے سے یہ اپنے گھروں کا ماحول بھی دینکار کا بنانا ضروری ہے، اور پھر اپنے بچوں پر نظر رکھنا ضروری ہے، اور خصوصاً میں نے جیسے پہلے عرض کر دیا، ان بچوں کو موبائل فون سے اور ویڈیو گیم سے بچانا، اور اپنے گھروں میں ایک ایسا ماحول پیدا کرنا کہ بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور اولیاء اللہ اور اپنی تاریخ سے آگاہ کرنا از حد ضروری ہے، از حد ضروری ہے۔ اسلام پر ہم ایسے ہی قائم رہ سکتے ہیں۔ اسلام کوئی مٹیریل نہیں ہے، اسلام علم ہے، اور علم یکدم آتا نہیں ہے، یہ ایک مسلسل اور مشکل عمل ہے، اور ان مشکلات کو مسلسل ساری زندگی حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ یہ علم کوئی ایسی چیز نہیں کہ ایک انجیکشن لگا دیں اور وہ داخل ہو جائے گا۔ بھائی یہ علم ایک ایسا عمل ہے، پوری زندگی انسان کو اس کے ساتھ وابستہ رہنا پڑتا ہے۔ کوئی روئے زمین پر اتنی سائنسی تحقیقات کے باوجود یہ فارمولہ کوئی نہیں ایجاد کر سکا کہ علم کے لیے کوئی انجیکشن ہے تو اگر اس کو انجیکٹ کر دیں گے تو کسی کو علم آ جائے گا۔ یہ کوئی نہیں، یہ ایک پروسیس ہے، اس پروسیس ہی سے ہی آتا ہے، اور اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔